السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان کرونا وائرس اور توکل میں ضعف۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایمان کا ذائقہ اور چاشنی بنائی۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اسی نے شکر گزاروں کو مزید عطا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے گمراہی اور سعادت مندی کے راستے واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور بلند و مقام مرتبہ والے صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، انسان طبعی طور پر موت سے بھاگتا ہے اور موت کے راستوں پر چلنے سے ڈرتا ہے۔ جتنی بھی انسان استطاعت اور طاقت رکھتا ہے وہ موت کو گلے نہیں لگانا چاہتا، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ موت کے آگے ہے اور موت اس کے پیچھے اس کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا مگر حقیقی طور پر وہ موت ہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ موت کے قریب ہو رہا ہے نہ کہ دور۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دو، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کچھ کیا کرتے تھے۔ موت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ خبردار، موت سے قبل موت سے خوف کھانے سے اچھا ہے کہ نیک عمل کر لو، کیونکہ موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن نیک اور نفع دینے والا عمل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے موت سے پہلے اس عمل کو کر لو جو آپ کو فائدہ دے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ اللہ نے زندگی کو ایک ملک کی طرح بنایا ہے، ایک ایسی نسل جو دوسری نسل کے بعد کامیابی حاصل کرے گی، اور اسی طرح اس وقت تک اللہ زمین اور اس پر رہنے والوں کو زمین کا وارث بنائے گا جب تک وہ چاہے گا۔ اور جیسا کہ کہا گیا تھا، پیٹ دھکیل رہے ہیں، یعنی ولادتیں ہو رہی ہیں اور زمین نگل رہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، چاہے مرنے کے کتنے طریقے ہوں اور وجوہات مختلف ہوں، صرف موت ایک ہے اور اس کا وقت بدلا نہیں جا سکتا۔ جو تلوار سے نہیں مرے وہ اس کے بغیر ہی مر گیا۔ بہت سے اسباب اور ایک موت ہے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے۔ پھر جب وہ میعاد ختم ہوگی تو وقت نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ اے مومنین کی جماعت، در حقیقت سبھی جانتے ہیں جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن کچھ ہی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے مخالف لائن پر چلنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ اللہ پر بھروسہ کا ختم ہونا ہے۔ لہذا جو شخص یہ جانتا ہے کہ تقدیر لکھی گئی ہے اور یہ کہ اللہ کے حکم سے کچھ نہیں، اور جو اللہ نے اندازہ کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے، تو لا محالہ اس توکل سے دل آباد ہو جاتا ہے، اور اس شخص کو اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ اس کے دل کو تسلی مل جاتی ہے، اس کی پریشانی اور تقدیر کا خوف دور ہو جاتا ہے، دھوکہ اور فریب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو اطمینان کی حیثیت سے اپنے دلوں سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اپنے دلوں میں توکل کی کھیتی تیار کریں اور اس کھیتی کو اللہ کے کلام اور رسول کی سنت سے پانی لگائیں، اور پھر زندگی مطمئن انداز سے گزاریں۔ اے مومنو، آج کل ہر کوئی کرونا مرض کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے جو آج ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، مگر ہمارے لیے اس میں مثالیں اور سوچنے کے مواقع اور غور کرنے کی چیزیں موجود ہیں۔ اس میں پہلی چیز بطور تنبیہ یہ ہے کہ تمام امراض اللہ کی تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لہذا کوئی بھی ان امراض کا شکار نہیں ہو سکتا مگر صرف وہی جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہو۔ اس لیے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں حدیث ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، خوب جان لے کہ جو چیز تجھے نہیں مل سکی اس کا مل جانا ممکن نہیں، اور جو چیز تجھے مل چکی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں، اور خوب جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبتوں کو ٹل جانا پریشانیوں کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسری تنبیہ، کورونا کا مرض دیگر امراض کی طرح ہے، اسے سوائن فلو اور پرندوں نے قبول کیا تھا، لہذا ہمیں جو کچھ ہوا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور منشیات فروشوں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ بیماریوں سے مرنے سے زیادہ حادثات میں انسان مرتا ہے، تو بیماریوں سے گھبرانے کی کیا ضرورت؟ تیسری تنبیہ، اس مرض کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں دوسروں کو خوف زدہ کرتے ہیں، جیسے یہ لوگوں کے درمیان خود ہی بغیر کسی اقدام کے پھیل گیا ہو، اور یہ کہ علاج اور اسباب ہی اس بیماری کو چلاتے ہیں اور اس کی تقدیر اور اصل منزل کو بھول گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ ابھی جب یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، ابھی تک مکہ میں ایک بھی کرونا کا کیس رجسٹر نہیں ہوا، حالانکہ مکہ تو لوگوں کی جمع اور اختلاط کی جگہ ہے، جہاں پر لوگ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، بلکہ کعبہ کے ارد گرد تو لوگ ایک دوسرے کے منہ کے قریب چھینکتے اور کھانستے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اپنی تقدیر سے بھاگ سکتا ہے۔ چوتھی تنبیہ، بعض لوگ تو کرونا سے اتنا گھبرا چکے ہیں کہ وہ کسی چیز کو چھوتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ کسی سے ہاتھ ملا کر سلام لینا بھی انہوں نے ترک کر دیا ہے، بلکہ وہ زبان سے سلام لیتے ہیں۔ جو کسی چیز کو نہیں چھوتے مگر اپنے ہاتھوں کو صابن اور جراثیم کش جل لگاتے ہیں، اور اپنے منہ پر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، انہیں ہر جگہ مریض ہی دکھلائی دیتے ہیں، اور اگر انہیں تھوڑا سا زکام اور بخار ہو جائے تو ہسپتال کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو واہمی مریض بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایمان میں کمی اور اللہ پر توکل میں کمی کی وجہ سے ہے۔ انہیں صحت کے مسائل کی وجہ سے دیکھیں، ہر کوئی فیس ماسک اور سرجیکل ماسک، اسی طرح سٹرائزر خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی قیمت بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ تنبیہ نمبر 5، اس گھبراہٹ میں کچھ لوگوں نے افواہوں کو پھیلانا اور لوگوں کو خوف زدہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک افواہوں کو فروغ دیتا ہے اور دوسرا افواہوں کو مرتب کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ گناہ کے مرتکب ہیں، لہذا اس طرح کی لعنت میں مسلمان کی نمائندگی اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع اور تحت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کے پاس امن یا ڈر کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ اس کی تحقیق کرتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند لوگوں کے۔ اس لیے افواہوں کو پھیلانا نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قابل اعتماد ذرائع سے رجوع کرنا یا اس کے بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ مومن اس دنیا میں بہت ساری مصیبتوں، مرض اور دشمنوں سے دوچار ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، اور یہ تمام اسباب میں سے سب سے زیادہ قوی سبب ہے جس سے مصیبت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ان اسباب میں سے صبح و شام کے اذکار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب وہ فجر کی نماز ادا کرے تو فرض نمازوں کے بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ کر لے، پھر صبح کے اذکار کرے، اور جب عصر کی نماز ادا کر لے تو نماز کے اذکار ادا کرنے کے بعد شام کے اذکار کر لے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، پس صبر کر اس پر جو کہتے ہیں، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول اور آخر میں تسبیح کر تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو۔
اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اذکار سکھلائے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت خولہ بنت حکیم سے حدیث روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھے، میں نے اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا پڑھے تو جب تک وہ اس جگہ قیام پذیر رہتا ہے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہی وہ نصیحت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء جاتے یا کسی بھی کام کی طرف نکلتے وقت کی ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کوئی شخص 3 مرتبہ صبح و شام کہتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ رواہ ابو داود و ترمذی وغیرہما عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ خبر بالکل صحیح ہے، کیونکہ جنہوں نے ہمیں یہ خبر دی وہ انتہائی سچے اور انہوں نے اپنے عمل اور تجربے سے یہ بات ثابت کی ہے۔ میں اس میں کوئی شک نہیں، جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تب سے مجھے کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ میں نے اس دعا کو ترک کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجھے مدینہ میں ایک بچھو نے ڈس لیا تو میں نے غور کیا کہ اس دن تو میں نے یہ دعا پڑھنا ہی، اور اس دن میں نے غور کیا کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہی نہیں اور اس دعا کو پڑھنا میں بھول گیا تھا۔ اسی طرح جو اسباب شریعت میں وارد ہوئے ہیں ان میں ایک شیخان نے اپنی صحیح میں حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اجوا کھجور کی 7 گٹھلیاں کھا لے تو اسے نہ ہی زہر اور نہ ہی جادو نقصان دے گا۔ ایک جگہ عالیہ نامی اجوا کھجور کا بھی ذکر ہے، ایک حدیث میں مدینہ کی کھجور کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کھجور کھا لی جائے امید ہے کہ وہ اسے فائدہ دے گی۔ اے مسلمانوں کی جماعت، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کو کافی ہو گیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر مبالغہ کے اسباب اور احتیاط برتیں اور جان لیں کہ مصیبتیں نہیں آتی مگر گناہوں کے ساتھ، اور انہیں دور نہیں کیا جا سکتا مگر توبہ کے ساتھ۔ فحاشی کی وجہ سے ایسے ایسے امراض وجود میں آ چکے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کے نام تک نہ سنے تھے، اس لیے ان مرض کو دور کرنے کے لیے توبہ اور استغفار، اطاعت میں کثرت اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ اے مومنو، یاد رکھیے کہ جب کوئی وبا کافروں اور گناہ گاروں پر نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر مسلمان صبر سے کام لیں تو اس وبا کی وجہ سے ان کے درجات بلند اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مریض کو گالی دے یا اسے منحوس سمجھے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی عافیت پر اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے، اور ہم خالص اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے وبا، زلزلہ، مشکلات، برے فتنے جو ظاہر ہو چکے اور جو پوشیدہ ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما اور ان تمام چیزوں سے ہمیں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔